وہ میں اپنے ان الفاظ سے آج بات شروع کرتا ہوں کہ بے ادب ہمیشہ بے نصیب رہتا ہے۔ وہ چاہے علم کا سمندر بھی پی لے، وہ پتہ نہیں کون کون سی ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں بھی لے لے، اور پتہ نہیں کون کون سی علم کی ڈگریاں لے لے، اگر وہ بے ادب ہے تو اس نے علم تو حاصل کیا ہے لیکن علم کا نور، اور یہ علم بھی یہ وہ دوسرا علم ہے جو دنیاوی ضروریات کا ہے۔ بے ادب ہمیشہ بے نصیب رہتا ہے۔ مدرسوں میں، اسکول میں، دنیا کے ہر امتحان میں فرسٹ آنے والا بھی، فرسٹ نمبر لینے والا بھی، اگر وہ بے ادب رہا تو وہ جاہل سے بھی برا ہوتا، اور اگر کوئی با ادب ہے وہ علم میں ادھورا بھی رہا، وہ اللہ کے ہاں بھی عزت پاتا ہے، اللہ کی رحمت کے حصوں میں سے بھی وہ حصہ پاتا ہے، اور دنیا بھی اس کو پیار اور محبت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ بے ادب جتنا بڑا بن جائے، لوگ اس کو پیار کی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سامنے اگر کوئی عزت کر بھی لے گا تو پیٹھ کے پیچھے اسے گالیاں ضرور دے گا، لیکن اگر کوئی با ادب ہے تو لوگ منہ کے اوپر بھی اس کی عزت کریں گے اور پیٹھ کے پیچھے بھی اس کی عزت کریں گے۔ ہمارے اکابرین میں سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کا قرآن پاک کا اردو کا ترجمہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے یا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اردو زبان میں قرآن پاک کے سب سے اچھے ترجموں میں سے ایک وہ ترجمہ ہے جو حضرت نے مالٹا کی جیل میں رہ کر لکھا۔ یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہے۔ خود آپ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الکل تھے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گنگوہ میں رہتے تھے، اور گنگوہ دیوبند سے 30-35 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ آپ 30 سال تک یا 28 سال تک اکثر گنگوہ اپنے بزرگ کی زیارت کو اکثر جاتے رہے، بلکہ بعض جگہ ملتا ہے ہر جمعرات کو تشریف لے جاتے۔ تو یہ 30 میل کا یا 30 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل کرتے کہ میں اپنے شیخ کو اور استاد کو ملنے جا رہا ہوں، سواری پہ سوار ہو کے نہ جاؤں، اس لیے کہ اپنے شیخ اور استاد کے گاؤں کی طرف جانا، سواری پر سوار ہو کر جانا بھی بے ادبی۔ اور پھر اس ادب کی برکتیں تھی کہ اللہ پاک نے صرف شیخ الہند کا نہیں بلکہ شیخ الکل کا لقب پوری امت کی طرف سے ان کو نصیب ہوا۔ اور جتنا محبوب ترجمہ آج بھی علماء نے لکھا ہے کہ بڑی بڑی تفسیروں میں کسی آیت کی تفسیر میں مسئلہ حل نہ رہو تو حضرت شیخ الہند کا وہ ترجمہ پڑھتے ہیں، اور ان کی تفسیر جو ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہ 2-4 لائنوں کے اندر ہی وہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ ایسا اللہ پاک نے اس کے اندر نور بھرا ہے، اور یہ نور سارا ادب سے آتا۔ ان کے استاد ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی ہیں دارالعلوم دیوبند۔ استاد کے ادب کا اتنا خیال تھا کہ استاد کے والد کو اسہال، جسے آپ پیچس یا دست کہتے ہیں، لگے تو بستر پر پخانہ نکل گیا، کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، تو اپنے استاد کے باپ کی اس حالت کو دیکھ کر خود آگے بڑھے اور ہتھیلیوں میں لے کر اپنے استاد کے باپ کے پخانے کو اٹھا اٹھا کر باہر پھینکا۔ اتنے میں استاد آ گئے۔ جب استادوں نے اپنے شاگرد کی اس حالت کو دیکھا تو ہاتھ اٹھا کر اپنے اس شاگرد کے لیے دعا کی، اور پھر وہ استاد کی دعائیں ایسی لگی کہ اللہ پاک نے ان کو صرف شیخ الہند نہیں بلکہ شیخ الکل کا لقب دیا اور امت سے دلوایا۔